ایک ٹائم تھا سنگاپور کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی بدتر تھے۔ لوگ 2 ٹائم کا کھانا بھی افورڈ نہیں کرتے تھے۔ کاروبار تو جیسے ختم ہی ہو گیا تھا ملک سے، اور لوگ بے روزگار تھے۔ چیزوں کی قیمتیں ہر دن بڑھ رہی تھی۔ سنگاپور میں چوری ڈکیتی عام تھی۔ چند پیسوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی پورے ملک میں۔ سرکاری اداروں پر چور بیٹھے تھے۔ رشوت کے بغیر کسی کا کام ہو جاتا تو وہ خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ ہر طرف کچرا، ہر طرف گندگی۔ سنگاپور کی 70% عوام کچرے کے ڈھیروں پر جھونپڑیاں لگا کر رہتی تھی۔ سب سے زیادہ جو ملک کو تباہ کر رہی تھی وہ تھا نشہ، ڈرگز۔ سب نے سوچا اب کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا، لیکن پھر انٹری ہوتی ہے سنگاپور کے ہیرو کی، لی کون یو۔ صرف 25 سالوں میں سنگاپور کا نام بنا دیا پوری دنیا میں۔ لی کون یو نے ان نشیوں کو دنیا کا ٹاپ بزنس مین بنایا۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے آج اربوں روپے کی بلڈنگز میں رہ رہے ہیں۔ آج کے ٹائم پر سنگاپور دنیا کی 5ویں امیر ترین کنٹری ہے۔ صفائی کے لحاظ سے سنگاپور دنیا کی بیسٹ کنٹری۔ نہ کے برابر کرپشن، نہ کے برابر کرائم۔ دنیا میں سیف ترین ملکوں میں سنگاپور کا نام آتا ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز سنگاپور میں موجود ہیں۔ اتنے کم عرصے میں اس بندے نے ایسا کیا جادو کر دیا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اگست 1965 کو سنگاپور ملیشیا سے الگ ہوتا ہے، اور الگ ہونے کے بعد حالات دن بدن گندے ہوتے جا رہے تھے۔ مہنگائی 80% تک بڑھ گئی تھی۔ آرام سے ملک کے حالات خراب ہونے لگے۔ چوری ڈکیتی عام ہونے لگی۔ ایک طرف بے روزگاری، دوسری طرف مہنگائی۔ لوگ حیران تھے کریں تو کریں کیا۔ سرکاری اسکولوں میں نہ تو ٹیچر ہوتے تھے اور نہ ہی والدین اپنے بچوں کو بھیجتے تھے۔ کھلے عام نشہ بکتا تھا سنگاپور میں، اور کھلے عام نشہ کیا جاتا تھا۔ سنگاپور میں حالات اس قدر برے تھے، سرعام لوگ رشوت دیتے اور لیتے تھے۔ پھر انٹری ہوتی ہے لی کون یو کی۔ اس نے اس ملک کو سدھارنے کا سوچا۔ اس نے عوام سے پرومس کیا، ایک دن تم لوگ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارو گے۔ تم لوگ ایک دن بڑی بڑی کمپنیز کے CEOs بنو گے۔ تم میں سے ہر کسی کا اپنا گھر ہوگا اور ہر کسی کی اپنی گاڑی ہوگی، اور پورے ملک کو صاف کر دوں گا۔ اس نے سب سے بڑا کلیم یہ کیا کہ میں ملک سے مہنگائی ختم کر دوں گا۔ لی کون یو نے کہہ تو دیا تھا اور کرنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن حیران تھا کہ کروں تو کروں کیا۔ اس نے سب سے پہلے گورنمنٹ کو سدھارنے کا سوچا۔ امپلائیز کی تنخواہ بڑھا دی تاکہ وہ رشوت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ اگر پھر بھی کوئی رشوت لیتے پکڑا گیا تو اس کے لیے پھانسی کی سزا۔ پرانے اسکولوں کو رینوویٹ کروایا اور پیرنٹس کو لازم دیا کہ بچوں کو اسکول بھیجیں۔ نشہ بیچنے اور نشہ کرنے پر بین لگا دیا۔ کوئی آدمی اگر نشہ بیچتے پکڑا جاتا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، ڈائریکٹ پھانسی دی جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پورے ملک کا کچرا صاف کروایا، ٹریز لگائے، پارک بنائے، اور ہر ایریا گلی محلے میں بڑے بڑے ڈسٹ بن رکھے۔ اس نے ملک کی صفائی کے لیے اور کچرا اڑانے کے لیے ڈیفرنٹ ادارے قائم کیے۔ لی کون یو خود ہر منتھ اپنی عوام کے ساتھ گلی محلے اور روڈ کو صاف کیا کرتے۔ روڈوں پر کچرا پھینکنے پر پابندی لگائی گئی۔ اگر کوئی کچرا پھینکتا پکڑا جاتا تو اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا۔ یہاں تک کہ لی کون یو نے چنگم پر بھی پابندی عائد کر دی، کیونکہ چنگم کھانے کے بعد لوگ کہیں پر بھی پھینک دیتے تھے۔ ذرا سوچیں بندہ کس حد تک محنت کر رہا تھا اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے اور اپنے ملک کو صاف کرنے کے لیے۔ لی کون یو کے سپنے تو بڑے تھے، لیکن ملک میں پیسہ نہیں تھا۔ پیسہ تبھی آئے گا جب کوئی سنگاپور میں آئے گا۔ تو انویسٹر کے لیے سنگاپور میں نو ٹیکس پالیسی بنائی گئی۔ کوئی بندہ سنگاپور میں کمپنی کھولتا ہے تو اس کے لیے 10 سال تک ٹیکس فری ہوگی۔ اس نے خود ایز اے پرائم منسٹر جا کر بڑی بڑی کمپنیز کو سنگاپور انوائٹ کیا۔ گورنمنٹ ہر لحاظ سے کمپنی کا ساتھ دے رہی تھی، اور یہاں تک کہ ٹیکس بھی نہیں لے رہی تھی۔ تو آہستہ آہستہ بڑی بڑی کمپنیز سنگاپور آنے لگی۔ جب یہاں بڑی بڑی کمپنی آئی تو لوگوں کے بیچ غربت ختم ہونے لگی، کیونکہ لوگوں کو کام ملنے لگا۔ اب ملک میں اچھا خاصا پیسہ آ گیا تھا۔ اب باری تھی ملک کو سجانے کی اور ملک کو ڈیولپ کرنے کی، تاکہ یہ ملک ٹورسٹ کنٹری بن سکے۔ یہ وہ ٹائم تھا لوگ ابھی بھی جھونپڑیوں میں رہتے تھے، تو گورنمنٹ نے وہ زمین خرید کر وہاں بڑی بڑی بلڈنگ بنا دی اور انہی لوگوں کو سستے ریٹ پر پرووائڈ کی، اور جو لوگ نہیں خرید سکتے تھے ان کے لیے انسٹالمنٹ سسٹم رکھا گیا۔ کچھ ہی سال میں ملک میں سدھار آنے لگا اور ملک ترقی کی طرف جانے لگا۔ اس کے بعد لی کون یو نے آرمی پر فوکس کیا۔ ہر لڑکے لڑکی کا آرمی میں کچھ سال کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ آج لی کون یو کی باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے CEO سنگاپور سے ہیں۔ خوبصورتی اور گھومنے کے لحاظ سے سنگاپور دنیا کی بیسٹ کنٹری ہے۔ یہ سب کچھ لی کون یو کی وجہ سے ہوا، اور وہ لوگ آج بھی اسے اصلی ہیرو مانتے ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح ترقی کرے، اور چند سال بعد کوئی بندہ ہمارے ملک کی بھی سٹوری اسی طرح سنا رہا ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔